اور پاکستان کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی نہ ہم قانون توڑیں گے اور نہ اس دن ہم کسی کو قانون توڑنے دیں گے، چاہے وہ قانون کا رکھوالا کیوں نہ ہو۔ وہ ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، ریڈ پڑنے والی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خیر خواہ ہیں ہمارے۔ اگر الیکشن میں ماحول صحیح نہ ملا، 2 کروڑ 1.5 کروڑ بندہ پرچی ہاتھ میں پرچی سمیت انشاءاللہ تعالی عمران خان کو دینے کے لیے آ جائے گا۔ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن والے دن پورے پاکستان کی انتظامیہ، پورے پاکستان کی پولیس اپنے اپنے حلقے میں مصروف ہوگی۔ ہر تھانے کے اندر اتنے ہی ملازمین ہوں گے جن کی تعداد 40 ہے یا 70 ہے۔ 1 کروڑ عوام، 2 کروڑ عوام عمران خان صاحب کو ہاتھ میں پرچی لے کے شاید آج کے اندر ووٹ دینے کے لیے ڈیرا جیل چلی جائے۔ جو دکھے ہوئے دل تھے ہمارے، وہ تو ہم قابل برداشت تھے۔ اب پھٹے ہوئے دل ہمیں قابل برداشت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عوام اور عمران خان اس وقت ڈائریکٹ ہو چکی ہیں، بیچ میں سے امیدوار بھی نکل چکی ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ہمیں ذات کر دی ہے، بدلہ ہم سے لے لی ہے۔ تو پہلے جو پارٹیاں بھی ایک تفرقہ ہوتی ہیں، اگر دین کی نظر سے دیکھا جائے تو اس نے ہمیں ذات کر دی ہے۔ پہلی حقیقی آزادی کی طرف ہمارا قدم اس نے رکھ دی ہے۔ مخالفین کے یہ تو ہمیں پتا ہے 30 بندے ہوں گے تو دوسری طرف 3000 ہوں گے، تو وہ 30 بندے ہمیں وہ پلاننگ نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ ایک الیکشن یہ فری کروا لیں، ایک اس کے بعد جو آئے وہ فری کروا کے چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ اس وقت اعجاز خان جازی موجود ہے، ابھی راجہ بشارت صاحب بھی آپ نے سنا، اور سیمابی طاہر صاحبہ کے سگنلز کا شاید مسئلہ ہے۔ آج پاکستان کی قوم کو عمران خان کا جو قوم نے ری ایکشن دیا اس پہ سلام، پنجاب اٹھ پڑا اور بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کی طرف سے بلکہ مبارکباد دی جا رہی ہے۔ الیکشن کی فضا اس وقت تحریک انصاف کے حق میں۔ 2018 میں 31% ووٹ تحریک انصاف نے لیے اور پہلے نمبر پر تھے۔ آج جو سب سے کمزور ترین سروے میرے سامنے ہے اس میں بھی 58% امیدواروں کا ووٹ بینک، بلکہ یہ ووٹ بینک آزاد امیدواروں کا بھی نہیں، عمران خان کا ووٹ بینک۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک 24% جو گر کے 14% تک جا پہنچا ہے۔ پنجاب کے 65 حلقوں میں تحریک انصاف واضح طور پر برتری میں ہے۔ 7 حلقے ایسے ہیں جہاں پر نون لیگ، اور 5 حلقوں میں مقابلہ جو بڑا سخت ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات شاید مناسب نہیں، کیونکہ ان سرووں میں عام طور پر جو سب سے بڑی چیز اگنور کرتے ہیں وہ خواتین سے ووٹ نہیں لیا جاتا، ان کا سروے میں پوچھا نہیں جاتا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ووٹ گھریلو خواتین کا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو خواتین پر مظالم ہوئے اس وقت خواتین ان کے ساتھ ہیں۔ اور سندھ میں بھی تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی ٹکر کا مقابلہ کر رہی ہے، 4 حلقوں میں پیپلز پارٹی اور 1 نشست جو ہے مقابلہ برابر گئے۔ باقی راولپنڈی اور مری آپ کو پتہ ہے NA51 سے NA57 تک یہ جو حلقے ہیں، صوبائی اسمبلی کے 14 امیدوار ہیں، اسی طرح قومی صوبائی کے ملا کے 21 لوگ ہیں۔ بڑا اہم ضلع ہے، یہاں پر تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے نشانات پیالہ، چارپائی، کیتلی، مینار، ملکہ، کرکٹ کی وکٹیں، مور اور مینار، بکری، کرسی میز، موبائل چارجر، مطلب انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے ایسا۔ اس وقت ضلع میں میرے ساتھ جو آپ نے راجہ بشارت صاحب کو دیکھا، اس کے بعد NA55 کے وہ، اور اعجاز خان جازی جو PP 16 سے مینار کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور سمیبا طاہر صاحبہ جو ہے یہ ان کا نشان جو ہے ملکہ ہے۔ شاید ان سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ابھی اعجاز خان جازی میرے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ خان صاحب یہ بتائیں، آج آپ کی ریلیاں تھیں، عمران خان نے آپ کو پیغام بھجوایا تھا، بڑی کامیاب ریلیاں تھیں، اس پہ آپ کو مبارکباد ضرور ہو، لیکن سب سے پہلے یہ جو آپ کی ریلیاں ہیں ان کا آپ کے انتخابات پہ کوئی اثر پڑے گا، یا آپ کو لگتا ہے یہ جو خوف کا بت ہے یہ صرف ٹوٹا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی آپ کی۔ یہ تو جب سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہے، اور تب سے اٹھانا شروع کیا ہوا ہے لوگوں کو، جو مین لوگ ہیں۔ آج بھی بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور کل رات کو، پرسوں رات کو بھی یوتھ ونگ کے ہمارے صدر ہیں راولپنڈی کے راجہ بکاس صاحب، اس کے گھر میں گھسے ہیں، اور اس کا چچا سویا ہوا تھا، اور اس پہ اس طرح لاتوں کی اور ریفل کے وہ جو دستے ہوتے ہیں اس سے مارا، اور وہ اچانک اٹھا اور اس کو اٹیک ہوا، اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو دل ہی پھاڑ دیا انہوں نے۔ پہلے تو یہ دل دکھاتے تھے، اب انہوں نے دل پھاڑنے شروع کر دیے۔ جو دکھے ہوئے دل تھے ہمارے
وہ تو ہم قابل برداشت تھے. اب پھٹے ہوئے دل ہمیں قابل برداشت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے کوئی ایسی اللہ کی مدد ہے, کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں میرا لیڈر یہ دعا کیا کرتا تھا, یا اللہ میری مدد فرما. تو نیچے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آمین کہتے تھے. تو اللہ بھی بڑی عزتوں والا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وام اور عمران خان اس وقت ڈائریکٹ ہو چکی ہیں, بیچ میں سے امیدوار بھی نکل چکی ہیں, کہ امیدواروں کا بھی کوئی اس میں نہیں ہے, کہ وام اور عمران خان صاحب ڈائریکٹ ہو چکی ہیں. اس میں امیدواروں کا بھی عمل دخل نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ وہ امیدوار ہیں اور سیٹوں پہ فلاں سیٹ پہ فلاں حلقے میں الیکشن لڑ رہی ہیں. میں آپ کی وسادت سے اپنے بڑوں کو, جن کو اللہ نے ہمارا بڑا بنایا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ بات بھی جینون ہے کہ جن کو اللہ نے بڑا بنایا ہے وہ ہمارے بڑے ہیں, اور ان کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہوا ہے. ہم ان کا احترام بھی ہمارے اوپر فرض ہے. پر وہ بھی یہ سوچیں کہ ایک دفعہ سوچ دیں کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے, نہ کہ ہمیں کسی پارٹی کے سربراہ نے بنایا ہے, نہ کہ ہمیں کسی باہر کی کسی طاقت نے بنایا ہے. تو مہربانی کریں, یہ 25 کروڑ عوام جو ہے یہ آپ کے ہی بچے ہیں, اور اللہ نے آپ کو ان کا بڑا بنایا ہے. تو اس حوالے سے آپ کے بھی کچھ اختیارات ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. بالکل صحیح. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ الیکشن کو اوپن کر دیں, ایک جیسے مواقع دیں. نشان یہی رہے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, ان کے پاس جو نشان ملے ہیں یہی رہے. تو فیئر اینڈ فری الیکشن کروا دیں, اور اس 25 کروڑ عوام کے اوپر آسان کر دیں, اور جو بھی جیتے اس کے ساتھ مل کے اس ملک کو آگے لے کے نکلیں, اس 25 کروڑ عوام کی خاطر. تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اور دوسری بات میں یہ سمیع بھائی آپ کو بتا دوں, انشاءاللہ تعالی جس طرح اس وقت ہو رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں, اور پوری 25 کروڑ عوام پاکستان کی دیکھ رہی ہے, اور جو ٹی وی کے اندر دکھایا جا رہا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے, جو ہمیں ان کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے جو وہ دیکھ رہی ہے. جو پاکستان کی پبلک کے اندر, گلی محلے کے اندر, گاؤں کے اندر, دیہاتوں کے اندر جو عمران خان کی جڑیں پھیل چکی ہیں, اور جس طرح عمران خان اور وہاں کا ایک ساتھ وہ ایک دل ایک دھڑکن بن چکے ہیں. تو اگر انہوں نے الیکشن تک یہ مول نہ دیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ عوام 2 کروڑ عوام عمران خان صاحب کو ہاتھ میں پرچی لے کے شاید ہاتھ کے اندر ووٹ دینے کے لیے ڈیرا جیل چلی جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر خدارا اس میں ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنیے گا, کیونکہ ہم آپ کے ہی بچے ہیں اور پرامن طور پہ آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا میری یہی اپیل ہے آپ سے جی کہ میری بات سن لے, جن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن فیئر کروا دیں, ملک کی سچویشن کو دیکھیں, عالم اسلام میں جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں. لوگ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی سلوٹ کریں گے, ہم بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں خان صاحب, جو سب سے امپورٹنٹ مرحلہ, یہ آپ کی باتیں تو بالکل درست ہیں, لیکن الیکشن لڑنے کا ایک پروسیس ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے. وہ الیکشن کے دن, پولنگ دن کی ایک اپنی سیاست ہے, عوام کو باہر نکالنا ہوتا ہے, پولنگ سٹیشن پر ایجنٹ بٹھانے ہوتے ہیں, اس کے بعد فارم 45 حاصل کرنے کا مرحلہ ہے. یہ ایک پورا پروسیس ہے. ایک طرف اسٹیٹ مشینری سب آپ کے مخالف ہیں. تو اس صورتحال میں آپ لوگوں کا گیم پلان کیا ہے؟ ظاہر آپ نے الیکشن تو لڑنا ہے, تو اس دن کا گیم پلان کیا آپ کے پاس, کہ آپ کس طرح اس سارا مرحلہ طے کریں گے؟ وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اس میں ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے. کیوں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ہمیں ذات کر دیا ہے, بدلہ ہم سے لے لیا ہے. تو پہلے جو پارٹیاں بھی ایک تفرقہ ہوتی ہیں, اگر دین کی نظر سے دیکھا جائے, تو اس نے ہمیں ذات کر دیا ہے. پہلی زادی کی حقیقی زادی کی طرف ہمارا قدم اس نے رکھ دیا ہے. اور جتنی پاکستانی قوم ہے اب, وہ تو ساری عمران خان کے ساتھ ہے. ایک پولنگ اسٹیشن پہ اگر مثال کے طور پہ مخالفین کے, یہ تو ہمیں پتا ہے 30 بندے ہوں گے, تو دوسری طرف 3000 ہوں گے, تو وہ 30 بندے ہمیں وہ پلاننگ نہیں ہے, اس کو ذہن سے نکال دیں. میں جن
کو ہاتھ جوڑ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن بھی کروائیں اور ایک پھر اس کے بعد جو الیکشن ہے ایک پھر الیکشن وہ بھی کروائیں. 3 سال کی ایکسٹینشن لے لیں, پہلے بھی لی جاتی رہی ہے پر وہ پاکستان کے حق میں یا پاکستان کی عوام کے حق میں اس کو استعمال نہیں کیا گیا. تو اس کو پاکستان کے حق میں استعمال کرنے کے لیے ایک الیکشن یہ فری کروا لیں, ایک اس کے بعد جو آئے وہ فری کروا کے چلے جائیں, تو یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام آپ کو اور آپ کی نسلوں کو سلوٹ مارتی رہے گی. اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف پاکستان ترقی کرے گا بلکہ انشاءاللہ تعالی پوری امت ترقی کرے گی اس سے. اچھا, آج کے جو ریلیاں ہیں آپ نے دیکھا ہے, پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان, عوام نے تو اپنا ریسپانس دے دیا, عوام تو نکل آئی. عوام سے گلہ شکوہ کیا جاتا تھا کہ آپ لوگ نکلتے نہیں ہیں, لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو بہت سے امیدوار ہیں جو ابھی بھی روپوش ہیں, جن لوگوں کو عمران خان نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ آپ نے اپنے حلقے میں عوام میں لازمی شامل ہونا ہے, اور سوموار کو عمران خان کو اس کی رپورٹ ملے گی کہ کون کہاں سے نکلا, کتنے لوگوں نے شرکت کی, ریلی کہاں شروع ہوئی, کہاں ختم ہوئی. تو اس ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ اب جو امیدوار ہیں انہیں بھی آن گراؤنڈ آنا چاہیے, یا ابھی بھی آپ کی حکمت عملی ہے کہ الیکشن ڈے تک آپ لوگ روپوش رہیں گے؟ میرے نزدیک اگر ذاتی طور کے اوپر میرے سے پوچھا جائے تو میں اس کال کے حق میں ہی نہیں تھا سب سے پہلے, کیونکہ وقت نہیں تھا. پھر وہ جس طرح انہوں نے خرابی کرنی تھی یہ ہمیں پتا تھا, ہم نے ان کو دیکھنا تھا, چیک کر لیا ہم نے بھی کہ یہ کیا کریں گے. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن والے دن پورے پاکستان کی انتظامیہ, پورے پاکستان کی پولیس اپنے اپنے حلقے میں مصروف ہوگی. ہر تھانے کے اندر اتنے ہی ملازمین ہوں گے جن کی تعداد 40 ہے یا 70 ہے, تو دوسرا تھانے والا اس کو دوسرے کو ہیلپ کے طور پہ 2 بندے بھی نہیں دے سکے گا. جس دن 8 فروری ہوگی تو یہ جو قوم ہے یہ سمجھتی ہے, یہ جان گئی ہے کہ جو ان کا لیڈر ہے اور دنیا کی سیشیں چھوڑ کے, دنیا کے میں کہتا ہوں کہ جنت چھوڑ کے جنم لی ہے جس قوم کی خاطر, اور جس کے خلاف وہ بولا ہے, اور اسی کے حکم کے اوپر وہ اس پاکستان میں اور راولپنڈی ڈیلا جیل کے اندر بند ہے. اب پاکستان کی عوام کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی, اور انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو بتا دوں اگر الیکشن میں ماحول صحیح نہ ملا 2 کروڑ 1.5 کروڑ بندہ پرچی ہاتھ میں پرچی سمیت انشاءاللہ تعالی عمران خان کو دینے کے لیے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو پنجاب کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, پوری کوشش سے پنجاب کو آپ کو پتہ ہے چھیننے کی کوشش ہے. پنجاب ویسے بھی بڑی دیر سے اٹھتا ہے, لیکن جب جاگ جائے تو پھر معاملہ آپ جو کہہ رہے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر جا کے پرچیاں ڈالیں گے لوگ. لیکن جو گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے اس وقت, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کلین سویپ 8 فروری کو آپ کو یہ دن, اگر آپ نے کافی الیکشن لڑے ہیں, آپ اگر اس دن کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی کچھ شرپسند انتشار پھیلانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں, بیچ میں کوئی واردات بھی ہو سکتی ہے, 12 سے 2 کا بڑا اہم وقت ہے, اس وقت دھاندلی بھی بڑی دبا کے کی جائے گی. تو ان ساری چیزوں سے آپ کیسے نپٹیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ وہ پھر میں آپ کو کیا بتاؤں گے, یہی پولیس والے ہیں, اچھے لوگ ہیں, اچھی سوچ والے ہیں, وہ ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ, ریڈ پڑنے والی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خیر خواہ ہیں, ہمارے خیر خواہی رکھتے ہیں. اسی طرح جن استاذہ کی ڈیوٹی لگی ہے وہ بھی ہمارے خیر خواہ ہیں, وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے. میں پھر بار ایک میری بات آپ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ عمران خان اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام ایک ساتھ جڑ چکی ہے. بیچ میں یہ جو امیدوار ہیں ان کا بھی معاملہ نہیں ہے, یہ بھی خاص عمران خان ہے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہیں. یہ جو نمائندے ہیں یہ ایک جو قانون ہے یا جو سیٹوں پہ کھڑے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے, اس نظام کا حصہ ہے, وہ اس لیے ہیں. کوئی رکے گا نہیں اس دن, اور اس دن کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا. اور اس دن انشاءاللہ تعالی کیونکہ سارے آزاد ہو گئے ہیں, آزاد سب کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوگا, لیڈر ان کا عمران خان ہوگا, اور پاکستان کو بنانے کے لیے اور پاکستان کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی نہ ہم قانون توڑیں گے اور نہ اس دن ہم کسی کو قانون
توڑنے دیں گے چاہے وہ قانون کا رکھوالا کیوں نہ ہو. اس دن ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے ریاست کے سپاہی بن کے کروڑوں کی تعداد میں ہم ان کا ہاتھ روکیں گے جس سے وہ ہاتھ میں قانون کا ڈنڈا رکھتے ہوئے اور خود وہ قانون ان کو توڑتے ہیں ان کو توڑنے نہیں دیں گے. وہ ہم کیوں کہ اس عوام کی غیرت جاگ چکی ہے اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم امریکہ کا باندھا ہوا پاکستان کی جیل میں اگر انہوں نے رہا نہ کیا تو یہ کروڑوں عوام خود آگے اس کو رہا کر لیں گے. بیچ میں کوئی جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی بھائی ہیں ہمارے, اسی ملک کے شہری ہیں, ان کے بچے بھی نیچے جو ہیں جس طرح ہم وام ہوتی ہے ایک لیڈر ہوتا ہے, وام کو کچھ نہیں جانتا اور لیڈر پر وام اور جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح وہ جو ان اداروں کی وام ہیں, جو سپاہی ہیں, جو کانسٹیبل ہیں, وہ وام اکثریت ان کی ہے اور وہ ہمارے ہی گاؤں میں ہمارے ہی محلوں میں رہتے ہیں. ہم ان کو جانتے ہیں, وہ ہمیں جانتے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی غیر قانونی کام وہاں بھی نہیں کرے گی اور غیر قانونی کام کا اگر ان بھائیوں کو آرڈر ہو تو پھر اس کروڑوں کی وام پہ وہ بھائی بھی اس کو ضرور جو آرڈر دے اس کو ضرور یہ کہہ دے کہ آپ بھی ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں تو میں اس پہ عمل درآمد کروں گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. خان صاحب آپ کی باتیں بالکل درست ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ بڑی دلیل سے بڑی بات کریں. اسی طرح آپ کو نواز شریف صاحب کو اب مستقبل کیا؟ خان صاحب تو آپ کے بقول عمران خان تو باہر ہوں گے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ نواز شریف صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں, یہ 16 جماعتیں ہیں, ان کا پھر مستقبل کیا ہوگا؟ یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ کچھ ماہ پہلے آپ کے سامنے ایک ہی تھالی کے چٹے پٹھے کٹے کیا کہتے ہیں تھے, کیسا ایک خوبصورت اپنی طرف سے گلدستہ بنایا ہوا تھا. انہوں نے 16 ماہ انہوں نے مزے لوٹے, مال کمایا, اپنے فائدے کی چیزیں لی, الیکشن کے لیے بورے نوٹوں کے بھر لیے. تو یہ تو جن لوگوں کے ہیں یہ تو ان کی وجہ سے سٹینڈ کر رہے ہیں, بالکل ادھر ہی جائیں گے. پبلک کے اندر یہ ٹی وی میں نظر آ رہے ہیں, یہ گلی محلے کے اندر تو نظر نہیں آ رہے, اور جو گلی محلے میں ہو رہا ہے وہ ٹی وی دکھا نہیں رہا, ٹی وی پہ تو وہ چل رہا ہے, وہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہمیں دکھایا جانا چاہیے ان کی طرف سے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر پبلک کی چیز, پبلک کی آواز ٹی وی پہ نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیچے سے پبلک ہی ختم ہو گئی ہے یا پبلک مر ہی گئی ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا بالکل صحیح نہیں چاہیے کسی کو بھی. انشاءاللہ تعالی میری پھر ان سے ہاتھ جوڑ کے یہی ریکویسٹ ہے, اللہ نے ان کو ہمارا بڑا بنایا ہے, ایک دفعہ یہ سوچ لیں, اللہ جانتا ہے اگر یہ سوچ لیں گے کہ اللہ وسیلے بناتا ہے نا, بناتا اللہ ہی ہے, اللہ نے بڑا بنایا ہے, اللہ کے علاوہ ان کو کسی نے بڑا نہیں بنایا. بالکل جس صحیح بات. وقت اس اینک سے دیکھ کے سوچ لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اللہ کی مدد بھی آ جائے گی اور اللہ کی پناہ بھی آ جائے گی, تو پھر کام بھی ہمارا سیدھا ہو جائے گا. بالکل. خان صاحب آپ کا حلقہ نمبر پی پی 16 اور آپ کا انتخابی نشان مینار. میرا حلقہ نمبر ہمارا ہے, پہلے این اے آپ کو بتاتے ہیں, این اے 56 ہے, اوپر شہریار ریاض صاحب ہیں جو ایم این اے کے امیدوار ہیں جن کا نشان منار ہے. ٹھیک. پھر پی پی 17 ہیں جس میں راجہ راشد حفیظ صاحب ہیں جو اس سے پہلے بھی ایم پی اے تھے, ان کا نشان بھی
منار ہے. پھر پی پی 16 جس کا امیدوار اللہ نے مجھے بنایا ہے, میرا بھی انتخابی نشان منار ہے. ٹھیک, ہم تو اچھا تینوں آپ کا کے انتخابی نشان منار ہے, ٹھیک ہے. منار ہے. آپ کے حلقے میں کوئی اس طرح کوئی بہروپیے نظر آئے جو یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں عمران خان نے ٹکٹ دیا ہوا ہے یا ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں, یا اس طرح جس طرح باقی حلقوں میں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں, تو آپ کے ضلع میں وہاں راولپنڈی یا مری میں کچھ ایسے لوگ نظر آئے؟ مری میں تو ہیں, تو پنڈی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں بھی عمران خان نے ٹکٹ دیا ہوا ہے یا وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں؟ وہ ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے نا, وہ کافی جگہوں پہ ٹھیک نہیں ہوئی. جو ماننے والی بات ہے اور جو سچی بات ہے, جی جی 859 میں غلطیاں بات ہیں. سچی کرنی چاہیے. جب اتنے بڑے محاذ پہ جنگ لڑنی ہو تو بالکل اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی غلطیوں کی پابندیاں بھی گنجائش لازمی ہے, ہوتی ہیں. بالکل ہاں جی, غلطیوں کی گنجائش ہے. تو غلطیاں کافی جگہوں پہ ہوئی ہیں. جی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ جان بوجھ کی ہوئی ہیں. جی جی بالکل جو ہاں, تو وہ انہوں غلطیاں ہوئی ہیں نے ان کی تو معافی ہے, جی اور جو جان بوجھ کے ہوئی ہیں ان کا حساب بعد میں دیا جائے گا. جی جی اور جو امیدوار کوئی بھی کلیم نہیں کر رہا, سچویشن ایسی ہے, سب نے کہا ہے ہمیں قبول ہے, چاہے ہم اس کو اچھا نہیں جانتے, ہمیں اس لیے قبول ہے کہ لیڈر ہمارا پھنسا ہوا ہے, ٹارگٹ ہمارا ایک ہے, مقصد ہمارا ایک ہے, اور وہ تسلیم کر گئے ہم. پاکستان کا ہی لیڈر ہے, اور پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ سارے پرچے اس کے اوپر جھوٹے ہیں. بیٹھا وہ لاہور کے اندر ہے اور کوئٹہ کے اندر وکیل قتل ہوتا ہے تو اس کے اوپر FIR ہے. یہ ساری عوام جانتی ہے. تو میں پھر کہتا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کے ان کو کہتا ہوں کہ بس فری اینڈ فیئر یہ الیکشن الیکشن پھر کروا دیں, فری اینڈ فیئر کروا دیں, تو ایک الیکشن اس کے بعد جو ہو وہ فری اینڈ فیئر کروا دیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس قوم کو آپ بنا جائیں گے, اور آنے والی نسلیں بھی آپ کو اور آپ کے بچوں کو یاد رکھیں کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور سلام بھی دیں گے. بالکل صحیح. خان صاحب انشاءاللہ امید ہے آپ کا یہ پیغام جو ہے ان تک پہنچ جائے گا, اور 8 فروری کو آپ لوگوں کا الیکشن جو ہے وہ عوام کی امنگوں کے حساب سے ہوگا, جو عوام پاکستان کی چاہتی ہے وہی ہوگا. آخر میں جو اللہ کی بہتری ہوگی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ.